تو چلو جیسی بھی ہے صحیح قبول فرما نہ گل میری تے نہ تہاڈی گل سچی کو سبحان اللہ. تو آج بڑا پرفتن دور ہے, طرح طرح کی بولیاں بولنے والے فرقے بڑے لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور انتشار لیکن اب جس طرف چہرہ کرو ایک نیا فتنہ اٹھتا ہے, جس طرف کہیں مرزا جہل بھی یہ جہل بھی میں تو سے کہتا ہوں اس بدبخت کا فتنہ ہے, کہیں قادیانیت کا فتنہ, کہیں رافضیت کا, کہیں تفضیلیت کا فتنہ اور کہیں ناصبیت کا فتنہ ہے معاملہ, کہیں دیوبندیت کا, کہیں وہابیت کا, طرح طرح کے لوگ ہیں, ذلالتیں لوگوں کے لیے پیدا کرتے ہیں, ذلیل و خوار لوگ ہیں. یار اس بات کو سمجھو, جس محبوب کو شان خدا بخشتے ہیں, سبحان اللہ, جس محبوب کو محبوب خود خدا ہے, اس میں عیب کیا ہے؟ میں بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں, اس سے آگے تھوڑی بات کریں گے کسی کی ضرورت ہے. آپ کو کسی چیز سے آپ نے کرنی ہے محبت, آپ کو بڑے اختیار ہے اور آپ کو کہا گیا کہ چن لیں, آپ کو کہا گیا یہ چیزیں پڑھی ہیں, اس میں بے عیب بھی پڑھی ہیں, عیبدار بھی پڑھی ہیں, بے عیب بھی پڑھی ہیں, عیبدار بھی پڑھی ہیں, طرح طرح کی. آپ کو کہا گیا کہ ان کو چن لیں, ان میں سے جو چیز چاہتا ہے اس کو بہو بنا لیں, چن لیں. آپ کو بھی عیبدار چنو, بولو جنوں کا کیا ہے تو خدا نے جن کو بہو ان میں عیب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر مزے کی بات یہ ہے جس محبوب کی شان اتنی بالا ہو کہ وہ ہر اعتبار سے بالا ہے. اگر سیرت دیکھیں تو سیرت میں سب سے اعلیٰ, اگر صورت دیکھیں تو صورت میں سب سے اعلیٰ, اگر علم دیکھیں تو علم میں سب سے بالا ہے, اگر معجزات میں دیکھیں تو معجزات میں سب سے بالا ہے, اگر کلام میں دیکھیں تو گفتار میں سب سے بالا ہے. جو نبی ہر اعتبار سے, ہر اینگل سے, ہر لحاظ سے, ہر طرح سے سب سے بالا ہے, تو پھر اس کے یار بھی کتنے بالا ہیں. تمہارے یار تھوڑی لگ رہے تو نا سبحان اللہ. اور ساتھ پھر آپ کو یہ قاعدہ ہے, نام کا بندہ جو ہے نا نکرا, وہ معرفہ سے مل جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ معرفہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا بدبختو, یہ ہے کہ تجھے نام سمجھا رہی ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بڑے سے مل جائے وہ چھوٹا نہیں رہتا, بڑا ہو جاتا ہے. عام خاص سے مل جائے تو وہ عام نہیں رہتا, خاص ہو جاتا ہے. بلکہ نکرا نکرا سے مل جائے وہ نکرا مخصوصہ بن جاتا ہے. ارے عام سے مل جائے تو وہ بھی خاصیت رکھنے لگ پڑتے ہیں. تو وہ عمر جو کائنات کی سب سے افضل شخصیت سے مل جائے وہ کتنے خاص. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کچھ کو سبحان اللہ, ساری پھر کو سبحان اللہ. بات ہے ساری سرکار کی, ان کے مقام کے کیا کہنے جسے حضور میں میرا اوپر جنت کا چراغ ہے. سبحان اللہ. ان کی شان کے کیا کہنے, ان کے مقام کو کیا سمجھے گا جو جنت کے چراغ کہنے والے سرکار راضی ہے مولا علی, راضی مولا علی ہے, فرمانے والے سرکار ہیں. عطا فرمایا سرکار نے کہا میں یہ میرا اوپر جنت کے چراغوں میں سے چراغ ہے. ان کا بدبختو چراغ کا کام روشنی دینا ہے, دینا نہیں. بولا سبحان اللہ. کیا مقام ان کے متعلق آپ کیا ان کے مقام کو سمجھے گا جن کے متعلق حضور نے فرمایا لوگوں سنو, جس گلی سے میرا عمر گزرتا ہے شیطان ادھر سے آتا ہی نہیں ہے. شیطان اس گلی میں نہیں آتا, بھاگ جاتا ہے. بولا سبحان اللہ. خدا کی ذات کی قسم, آپ دیکھو کتنے کتنے مقام والی شخصیات گزری ہیں, پر بتاؤ کوئی سیدنا فاروق اعظم کا انکار کرے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ بولا سبحان اللہ. پھر یار کو سبحان اللہ. پورے اسلام کو مانے پر سیدنا فاروق اعظم کا انکار کرے, انہیں مومن نہ مانے. خدا کی ذات کی قسم مجھے کسی ملا سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں. یہی اس کے مصطفیٰ ہے, وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. میرے حضور کی حدیث مبارکہ لوگوں سنو, جو ابو بکر اور عمر سے محبت کرے اس کے دل میں ایمان ہے. سن لو, ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض کفر ہے. کیا مقام ہے؟
سنو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں سن لو اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو جو سارے گیٹس جو خوبیاں کسی نبی میں پائی جاتی ہیں وہ سارے صحابہ میں میری ایک غلام ہے، اس کا نام عمر فاروق اعظم۔ وہ سارے گیٹس ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ جو ایک نبی میں پائی جاتی ہیں، پر میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو پھر کوئی اور نہیں، وہ میرا عمر ہوتا، پر میرے بعد کوئی نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم کی شان کے کیا کہنے، جانا جانا علیہ السلام جلوہ گر ہے، آپ کے قدموں میں سرکار مولا کائنات حاضر ہے، سامنے سے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم حاضر ہو رہے ہیں ان کی قدموں میں، جیسے ہی مولا کائنات خود راضی جیسے آپ جلوہ گر ہوئے، جانے جانا علیہ السلام ہوئے، علی سنو، جی یا رسول اللہ غلام حاضر، علی یہ کہ دونوں آ رہے نا وہ کروں، جی یا رسول اللہ، میں جنت میں اولین اور آخرین میں نبیوں اور رسولوں کے بعد، یہ الفاظ ہے حضور کی حدیث پاک کے، اولین و آخرین میں حضور نے فرمایا نبیوں اور رسولوں کے یہ الفاظ ہیں، بعد جو سارے جنت میں بوڑھے داخل ہونے والے، جو بوڑھی عمر میں دنیا سے انتقال کریں گے اور پھر وہ جب جنت میں جائیں گے تب تو جوان ہو جائیں گے، لیکن جب دنیا سے گئے تب بوڑھے تھے، ان سب کا جو سردار ہے وہ ابو بکر عمر ہے۔ سبحان اللہ۔ علی ان کو بتانا نہیں ہے، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، علی ابھی ان کو بتانا نہیں ہے، حضور کیوں؟ اس کی شرح میں بزرگوں نے حضور کے روایت پاک لکھی ہے، فرمانے پاک عیسائی کریم نے فرمایا کہ علی میں خود بتاؤں گا، جب میں بتاؤں گا زیادہ خوش ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کا مقام کیا، خدا کی قسم سیاستہ کی روایت پاک ہے، میرے آقا مولا سیدنا فاروق اعظم کے متعلق نامی کہتے ہیں حضور کی خدمت میں جب بھی کوئی رائے پیش کرتے سب سے زیادہ یہ مباحث صحابی ہیں کہ جو رائے پیش کرتے ہیں ان کی رائے پر سب سے زیادہ اللہ نے قرآن اتارا۔ ان کے مقام کو ہم کیا سمجھیں گے، کوئی کیا ان کے مقام کو سمجھے جنہیں حضور فرما دے عمر مجھ سے ہے، میں عمر سے، بولنا سبحان اللہ، بولنا سبحان اللہ، پھر وہ سبحان اللہ۔ ان کے مقام میں کیا کہنے، جانے جانا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو جس طرح تم پر نماز روزہ حج اور زکوٰۃ فرض کر دیے گئے اسی طرح ابو بکر عمر عثمان اور علی کی محبت بھی فرض کر دی۔ فرمایا لوگوں سن لو جب تک کسی کے دل میں ابو بکر عمر کی محبت نہیں آئے گی اس کے دل میں ایمان ہے، سبحان اللہ، اس کے دل میں ایمان ہے نہیں آئے گا۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی ذات کی قسم آج کچھ ٹکے گئے 2 ٹکے کے ماتمی لوگ یہ بدبخت سے اپنے جسموں کو پیٹنے والے اہل تشیع لوگ، رافضی، یہ بدبخت، یہ کالے جن کے دل بھی کالے، لباس بھی کالے، بوتھے بھی کالے، ان کے دل بھی کالے ہیں، لباس بھی کالے ہیں، بوتھے بھی کالے ہیں اور عقیدے بھی کالے ہیں، کرتوت بھی کالے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس نے یاد کہا ہے؟ انہوں نے کہا بدبختوں، یہی وہ بدبخت ہے، کرتوت بھی کالے ہیں، کالے نصیب والے ہیں۔ سنیو تجھے مبارک ہو، تم ہو ہی سنی۔ سبحان اللہ۔ سنی سنتی چمک سی آ جاتی ہے، کو سبحان اللہ۔ آج یہ بدبخت سیدنا فاروق اعظم پر الزام لگاتے ہیں، بدبخت ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، میں نام نہیں لیتا لیکن آپ نے سمجھنا، خدا کی ذات کی قسم پورے وثوق سے بات کر رہا ہوں، یہ ذلیل و خوار ایک جھوٹی من گھڑت روایت لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ جی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ میری آقا مولا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ آمنہ سائدہ وفاۃ الفضال علیہ ذکر المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محترم طاہرہ منورہ سلام علیہ کا گمسا بارا مکہ بارا ماضر میرے آقا مولا سیدہ طیبہ طاہرہ سینہ امام محسن محترم منور آپ کے بطن اقدس شکمہتر میں تھے تو شہید ہو گئے، یہ ذلیل آپ پر بہتان لگاتے ہیں اور کتاب کا نام لیتے ہیں، میں کہتا ہوں وقت نافذی خنزیر کے بیٹے تو آپ پر الزام لگاتا ہے اور تم سنیو، تمہاری عجیب بات ہے، کبھی ان سے پوچھا ہے کہاں لکھا، وہ کبھی پڑھا ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں، خدا کی قسم تجھے بات غلط بتاتے تم مان لیتے ہو۔ انتی تقلید نہ کرو، انتی تقلید نہ کرو، خدا کی قسم عشق مصطفیٰ میں جھومو پوسٹ مانگنا، تھوڑی تحقیق بھی کیا کرو۔ جس ورقے پر پورے چینل کے وثوق سے کہتا ہوں،
جس کتاب کا انہوں نے حوالہ کیا اسی ورقے پر جو یہ روایت کہتے ہیں اسی پر یہ الفاظ موجود ہے، خدا کی قسم نہ لکھے ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ راوی کہتے ہیں اس روایت کے جتنے بھی راوی ہیں، مصنف کہتے ہیں سارے کے سارے راوی جھوٹے ہیں۔ پھر کوئی اور سبحان اللہ۔ مصنف لکھ کے اس نے کہا ایک بھی راوی اس روایت کے راویوں میں ایک بھی راوی ایسا نہیں جس کے سچے ہونے کی جس پر یقین کیا جائے، جو اعتقاد کے قابل ہو۔ میں نے کہا ایسے بدبختوں کے گندے عقیدے کو مانتا ہے کہ جو روایت پیش کرے اس کے راوی بھی سچے نہ ہو۔ آج میں تجھے علی کی عمر کی شاید سناتا ہوں جس کا راوی علی ہے۔ سبحان اللہ، کو سبحان اللہ، کو سبحان اللہ۔ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت ہوئی ہے نا، صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب لوگ اکٹھے ہوئے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، امیر المومنین شہید ہو گئے، بھاگے بھاگ کر آیا، ادھر لوگوں کا اکٹھ ہو گیا، لوگوں کا مجمع شروع ہو گیا، جمع ہو گیا۔ کہتے جب دیکھا کیا ہوا امیر المومنین شہید ہو گئے، کہتے سب سے پہلے رونے کی چیخ جن کی نکلی وہ مولا علی تھی۔ سبحان اللہ، وہ چیخو سبحان اللہ۔ بات سمجھے اس بات؟ آج یہ ان کو ایسے پیش کرتے ہیں بدبخت کی اولاد کہ جیسے وہ مخالف ہوتے ہیں، جیسے وہ اتنے محبت تھے۔ کہتے ہیں جو سب سے پہلے شخصیت روئی جن کی چیخ نکلی وہ مولا علی۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم روایت کے الفاظ ہیں نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ کہتے ہیں اتنا مولا کائنات روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا یا علی یا مولا کائنات اتنے بڑے دلیر ہیں، اب یہ اس وقت کے سب سے بڑے دلیر چلے گئے تو ان کے بعد سب سے بڑے دلیر آپ ہی ہیں۔ اس کا در روگے ہوا کیا؟ تم پوچھ رہے ہو رو رہے ہیں ہوا کیا؟ دیکھ نہیں رہے آج کون دنیا سے چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اس کے بعد آپ مسلح کے پاس گئے، ادھر جا کر آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ سیدنا مولا کائنات کے الفاظ ہیں دعا کی، پیارے لوگوں دعا کرو کہ اللہ جیسے عمل کرنے کی الفاظ کو سمجھنا۔ اگر باغ فتح کھایا ہوتا، اگر باغ فتح کھایا ہوتا، سیدہ پاک سلام اللہ علیہ اہل بیت طاہرہ پاک پر ظلم کیے ہوتے، یاد کھایا ہوتا تو مولا کائنات یہ روایت یہ الفاظ نہ اپنی زبان اطہر سے ادا فرماتے۔ اگر باغ فتح کھایا ہوتا، اگر ظلم و ستم کیا ہوتا تو مولا کائنات یہ دعا نہ کرتے عرض کی دعا کرو مولا جیسے عمل تو نے ابو بکر اور عمر کو کرنے کی توفیق دی ہے ویسے عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ تو کون ہے سبحان اللہ؟ مولا کائنات جیسا کوئی فقیر تو دکھاؤ۔ ان تینوں کے بعد سب سے بالا علی المرتضیٰ، سب سے اعلیٰ علی المرتضیٰ۔ دعا مدینے کی ہر گلی ہے، تینوں کے بعد پھر جدھر بھی دیکھو علی علی۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے جن کے وصال پر، کوئی عام شخصیت ہے، دعا کریں یا اللہ مجھے علی کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ابو بکر اور عمر کر گئے۔ اور خدا کی ذات کی قسم پیچھے والے روتے تھے جب یہ چلے گئے دنیا سے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ظاہری ہوا کو سبحان اللہ، کیونکہ ان کا آنا بھی رحمت ہے جانا بھی رحمت ہے۔ میں نے پر جس بات کا کہا وہ کسی اور سے کہا ہے، پھر کہ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے جب وہ فروز لول وہ بدبخت خنزیر نے آپ کے دو داڑھی دار دو منہ والی تلوار کو معاذ اللہ ذلیل نے آپ کے جسم اطہر میں جسم مبارک کو ماری وہ تلوار معاذ اللہ زہر لگا کر خنزیر نے آپ کو شہید کرنے کے لیے رابی کہتے ہیں مسلح پر تھے، نماز نیت کی ہوئی تھی یا نیت کرنے لگے تھے، دونوں ہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے جب لگائی تو پھر آپ گر پڑے، صحابہ کرام تابعین بزرگ آگے باقر ایک حکیم صاحب کو لینے گئے، دور دراز سے ایک حکیم صاحب تھے، ان کو لائے کہ آپ کا کیا کیا جائے، علاج کروایا جائے۔ اب آپ اس وقت یہ گاڑیاں تھوڑی تھی کہ جہاز کرایا چلے گئے، جہاز کرایا آگے ٹرین میں گئی ہے، وہ گھوڑے ہوتے تھے، وہ اونٹ ہوتے تھے، کھچر ہوتے تھے، گدھے ہوتے تھے جن پر سفر کیا جاتا تھا، یہ سواری ہے پیدل سفر کیا جاتا تھا۔ آنے جانے کو وقت لگ گیا، کہتے جب وہ حکیم صاحب کو لے کر واپس آ رہے ہیں نا آپ مزے کی بات سنو کو سبحان اللہ۔ خدا کی قسم جب یہ روایتیں پڑھتے ہیں دل بھی روتا ہے اور آنکھیں بھی روتی ہیں، پھر دل خوش بھی ہوتا ہے، سینہ ٹھرتا ہے کہ واہ
ایسی شخصیات جنہوں نے خدا اور اس کے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کرنے کا حق ادا کر دیا، مزہ کرا دیا کہ ایسے مانگتے اللہ اس کے لیے۔ آپ کی رسالہ داری پر جب وہ حکیم صاحب کو لے کر واپس آ رہے ہیں نا، راوی کہتے ہیں اس روایت کے، کہتے ہیں ابھی واپس آ رہے تھے تو رستے میں ایک مقام پر وہ حکیم صاحب رک گئے اور لوگوں نے انہیں کہا آپ آگے چلیں، رک کیوں گئے؟ علاج کرنا ہے امیر المومنین کا؟ نہیں، میں نے آگے نہیں جانا۔ کہا آپ رکے، آپ کو امیر المومنین کے علاج کے لیے لے جا رہے ہیں، آپ رک کیوں گئے؟ نہیں، امیر المومنین کا وصال ہو گیا، امیر المومنین کا وصال ہو، ان کا اتنے کو دور کا فاصلہ میلوں کا، وہ اتنا لمبا سفر، اتنا فاصلہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ نہ تو ٹیلی فون تھے، نہ یہ میڈیا تھی، نہ یوٹیوب تھی، نہ واٹس ایپ، نہ ٹویٹر، نہ ٹک ٹاک، یہ کوئی ذرائع بھی نہیں تھے۔ اتنی دور سے آپ کو حضور کیسے پتا چلا؟ وہاں پتا چلنا تھا، چل گیا۔ بس بات یہ، وہ دیکھو سامنے فصل ہے، جو بکری اس میں چل رہی ہے، یہ اس فصل والے کی نہیں ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ عمر دنیا سے چلے گئے، کیونکہ خدا کی قسم جب تک سیدنا فاروق اعظم اپنے عدل کو قائم کیے رکھے ہوئے تھے، دنیا میں جانور تھے تو عدل کو قائم کیے ہوئے رکھے تھے، ان کے دور حکومت میں کوئی جانور بھی کسی کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کیا کرتا، کوئی کسی کا حق نہیں کھایا کرتا تھا۔ آج اس بات کی نشانی ہے کہ امیر المومنین دنیا سے تشریف لے گئے ہیں کہ آج یہ بکری کسی دوسری کی فصل سے چل رہی ہے، جن کے عدل کا عالم یہ ہو کہ جانور بھی ان کے خوف سے، ان کی روحانیت سے، ان کی نگاہ فیض سے کسی کا حق نہ کھائیں۔ وہ حضور کی اہل بیت طاہرہ کا حق نہیں کھا سکتے۔ دونا سبحان اللہ۔ آپ کو بتایا نہیں کہ ظلم و ستم کیا گیا، یہ 2 ٹکے کے پیروں نے 2 ٹکے کے ملاؤں نے پیسے کمائے ہیں آپ کی جیبیں خالی کرانے کے لیے، ہر وقت مولا کائنات کا ذکر، وہ کر بدبخت تجھے پتہ ہی نہیں علی کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے۔ مولا کائنات کا ذکر تو ایمان کی جان ہے، وہ سبحان اللہ پہچان ہے، ان کی محبت ایمان کی جان ہے، ایمان ہے، پہچان ہے، مگر ذکر کرو پر جیسے مولا کائنات نے سیدنا صدیق و فاروق و عثمان غنی و حضرت امیر معاویہ کو سفیان و سیدنا والی بن حرب و ماہندہ پاک کو مانا ہے، تم بھی ویسے مانو، منوایا ہے جیسے انہوں نے منوایا ہے ویسے مانو، ان کے مقام کو ان کے مقام سے نہ بڑھاؤ نہ کم کرو، کچھ بڑھانے والے ہیں کچھ کم کرنے، بس اس بات کو سمجھو، عشق مصطفیٰ اگر دل میں ہے تو تم حضور کی ہر نسبت کا حقدار۔ آج آل رسول پاک 14 صدیوں کے بعد سید زادے ہمیں مل جائیں، ہم کتنی تعظیم ان سے کریں، بولیں کتنی کرتے؟ سید زادے نے پیر چھوڑنے چاہیے کہ نہیں؟ میں نہیں کہتا تم اپنے دل کی بات کرو، چلو چلو جن میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پاک ہے، کچھ ہی بولنا میں تم کیا کان میرے دوی باندھا، مطلب دسیا نا کان میرے دوی باندھا، بتاؤ جو آل رسول پاک ہو، جن کے اندر خون رسول ہو، ان کے قدم چومنے چاہیے کہ نہیں؟ بولو چومنے چاہیے، ہاتھ چومنے چاہیے کہ نہیں؟ ان کو گالیاں دینی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سید زیادہ گناہ گار بھی ہو، کیا ہو پھر بھی اس کا کیا کرو، پھر بھی اس کی تعظیم کرو، چھوٹا بھی ہو تو پھر بھی اس کی کیا کرو، تعظیم کرو۔ چلو یہ آل رسول پاک کے والے سے آگے بات ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک بات کرتا ہوں، غوث اعظم صغیر پاک کر کے سید نہ نہیں ہونا تو بات ہے تو نا یار سبحان اللہ نہیں ہے نا، داتا علی اجمیری پاک سے بھی بڑے ہیں حضور کو سے، نہ غوث پاک جیسے، نہ داتا حضور جیسے، نہ بابا فرید جیسے، نہ خواجہ خاجگان جیسے، نہ پیر صابر پیر سرکار سادات کرام کے سردار ہیں، یہ 5 سردار ہیں سیدوں کے، یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، تو وہ صحابی جس کے برابر علی مولا بھی نہ ہو تو نا سبحان اللہ، وہ صحابی جن کے برابر مولا علی بھی نہ ہو، ان کو گالی دینے والا کون ہوگا؟ بولو ان کو گالی دینے والا مسلمان ہو سکتا؟ ان کو برا بلا کہنے والا مسلمان ہو سکتا؟ یہ بات سارے متفق ہیں کہ شہداء کرام کی تعظیم بڑی ہے پر صحابہ سے زیادہ ان والے ہیں، صحابہ تو زیادہ عزت بڑی ہے پر صحابہ سے زیادہ نہیں۔ اگر ایک سید ذاتوں کا ادب کا تقاضا شہداء کرام کا یہ، ان کے قدم چومو، ہاتھ چومو، ان سے پیار کرو، انہیں گلے سے لگاؤ، ان کا ادب کرو، حیا کرو، گناہ گار بھی ہے تو تب بھی ادب کرو، تو سیدنا فاروق اعظم تو وہ ہیں جن کی نیکیوں کا حساب نہیں،
کون سبحان اللہ جے کوئی دس سکتا تو دسے آسمان دے تارے نہیں تو رات دس دے تو سمجھ آئی وہ ایک شخصیت نظر آئے گی وہ میرے حضور ہے کون سبحان اللہ جنہیں پتا ہے تو بات گل ساری ان کی محبت ایمان ہے خدا کی ذات کی قسم میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں سیدنا نے منکران اہل بیت طالبات کے منکران زمین کی تھا نہیں دیتی کو سبحان اللہ ایک بات کہتے ہیں نہیں معاذ اللہ آپ کو جہنمی کہتے ہیں بدبخت کہتے ہیں خنزیر کی اولاد ہے ایک گل دس چلو آخری گل اہل بیت طاہر پاک نہ آل پاک نہ بغض رکھ کے بندہ جنت چ وڑ سکتا ہے پکی گل اچھا ایک بات دسو مولا حسن حسین پاک اچھا اہل تشیع لوگ کہتے ہیں کہ مولا حسن حسین پاک واجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا حسین پاک واجہ سید الشہداء لہذا مولا امامین سعیدین شہیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 میل دور چاروں جہاں حسین امام حسین سید الشہداء جگہ گئے 30 میل دور تک کہتے جو بھی لوگ دفن ہوں گے وہ جنتی کو سبحان اللہ وہ 30 کہتے ہیں اسی کہتے ہیں 300 کھولا سبحان اللہ بلکہ یہ میلا جیا کہتا بھی اتنا نہیں اسی کہتے ہیں مولا حسین کا مانی جتنے بھی ہے کھولا سبحان اللہ اس کے دل میں مولا حسین کی محبت ہو ہائے 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 کھولا سبحان اللہ وہ ہو محبت کی خدا کی قسم قیامت کے دن رب اعمال نہیں دیکھا ہوگا اس محبت کی وجہ سے اس کو بخش دے میں نے کہا تو 30 میل کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں دنیا میں جہاں بھی محبت والا ہو بخشا جائے گا تیری بات پر آ جائے میں نے کہا چل تو کہتے ہیں مولا حسین پاک کا مقام یہ ہے میں نے کہا تو نے چھوٹی بات کی پر تیرا جواب دینے کے لیے سن وقت وہ ہے نواز رسول حضور کے اتنا غلام ہے جن کے اتنا غلام کی نواسے کی شان یہ ہو کہ اس کے 30 میل ارد گرد سارے جنتی ہوت جو ان کے قدموں میں لیٹا ہے وہ کیا ہوگا جو ان کے قدموں میں لیٹے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا گال ساری اللہ عزیز کے صدقہ میں سچا کامل ایمان والا بادب اور بامل عاشق رسول بنائے سارے حضور کے اصحاب اہل بیت طالبات کی محبت حق ہے آخری بات سن لے اگر باغ فدق سیدنا فاروق اعظم نے کھایا جس نظریے سے جس اینگل سے جس طریقے سے یہ آپ پر یہ بہتان لگاتے ہیں تو یہ بہتان مولا علی پر دیا کیونکہ مولا کائنات نے بھی باغ فدق میں وہی آ کے دیا ہے اہل بیت طالبات کو جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم نے دیا جو سیدنا ذوالنورین پاک نے دیا اور اتنا حصہ ہی سیدنا مولا حسن پاک نے دیا تو پھر یہ بتائیں اگر ان تینوں نے حق کھایا تو پھر سرکار مولا کائنات پر بھی ان کی نعوذ باللہ طعنہ زنی ہوتی ہے ان کی بد زبانی سیدنا مولا حسن پاک پر بھی ہوتی ہے سمجھ آئی کہ یہ پاک ہیں انہوں نے کوئی بھی ناپاکی کی انہوں نے پکیزہ تھے پکیزہ ہی فیصلے کرتے ہیں صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ابو بکر و عمر جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی اور مولا علی جنتی جنتی حسن و حسین بھی جنتی جنتی سیدہ پاک بھی جنتی جنتی آقا کے والدین بھی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابی معاویہ جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی حضرت معاویہ جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی اور سب صحابیات بھی جنتی جنتی جس کو نسبت حضور سے ہوئے وہ جنتی ہے اور جنتی نہیں جنتی ان کی ہے وہ سبحان اللہ ہمیں بس جینا مرنا حضور کے شکر وہ عقیدہ جو مولا کائنات کا عقیدہ وہ راہ جو مولا کائنات کی راہ اللہ اس پر چلنا اور جینا اور مرنا نصیب فرمائے اللہ